بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سب سے لمبی آیت ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک آیت ہے لمبی، اور آیت نمبر 50 میں جیسے آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اس صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ساری خصوصیات کا بیان ہے، تاکہ امت کے دلوں میں اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کی بڑائی، ان کی تعظیم وہ مستقل سنتے رہیں، اور نبی کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کے دل میں مضبوط سے مضبوط ہوتی رہے، اور کسی صورت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رتی برابر بھی کوئی بات اگر آدمی کے دل میں آ گئی تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت، آپ کا بڑا ہونا، اللہ کے بعد جتنے مرتبے ہیں وہ سارے مرتبے آپ کو حاصل ہونا، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہونا یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. تو اسی لیے ہمارے رب، جیسے میں نے گزشتہ کل ایک حکم سنایا، عمومی حکم تھا لیکن وہ حکم تمہید تھا آج کے احکامات کے لیے. یہ تقریباً 7 خصوصیتیں ہیں، 7 خصوصیتیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں. کچھ آج بیان ہو جائیں گے، کچھ اللہ نے چاہا کل بیان ہو جائیں گے. تو اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے حلال کیے ہیں اس وقت جو موجودہ خواتین آپ کے نکاح میں ہیں جن کا مہر آپ دے چکے ہیں، تو آپ کے لیے حلال ہیں، تو وہ تو سب کے لیے حلال ہے. تو اس میں اللہ کے رسول کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب کے لیے 4 تک حلال ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کی شروع کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اس کا بیان ہے. سب کے لیے 4 تک حلال ہے، وہ بھی تب جب کہ وہ انصاف کر سکتے ہوں. اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ کی وفات ہو رہی تھی تو 9 ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. تو خصوصیت اس معنی کر کے نہیں ہے کہ اس وقت جو موجودہ بیویاں ہیں آپ کے لیے حلال ہے، وہ تو سب کے لیے حلال ہے.
خصوصیت اس معنی کر کے ہے کہ عام امتیوں کے لیے 4 تک کی اجازت ہے اور آپ کو 4 سے زائد تک کی اجازت ہے۔ پھر یہ الگ مضمون ہے، آپ حضرات کے سامنے کافی دفعہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ 4 سے زیادہ کی اجازت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی گئی، یہ پھر الگ بات ہے، اس کی پھر الگ وجوہات ہیں، وہ بھی تفصیل کے ساتھ بعض موقعوں پہ آ چکی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ جو جن کا مہر آپ دے چکے ہیں، تو جن کا مہر آپ دے چکے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر یہ اللہ کا حکم ہے، اور 5ویں پارے کے اندر بالکل پہلی آیت کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ ٹکڑا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم جن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا چاہو تو اس کے اندر مہر کو تم دو گے۔ مہر کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلانی عورت سے گواہوں کی موجودگی میں ساری بات کہ میں شادی کرتا ہوں لیکن میں مہر نہیں دوں گا، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ ادھر ادھر کے شروط کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ یہ جو تجارت کے معاملات ہیں جس کو بیع کہا جاتا ہے، خریدنا اور بیچنا، یہ تو مختلف بیکار قسم کے شروط کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کے اندر اگر ایک آدمی کوئی فاسد شرط لگاتا ہے تو نکاح فاسد نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے۔ بے میں اگر کوئی شرط لگاتا ہے کہ یہ چیز میں تم سے خرید رہا ہوں لیکن میں پیسے نہیں دوں گا، تو بے نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو خرید و فروخت ہے یہ لین دین، اس کے اندر بعض ارکان ہیں، ان ارکان کے فوت ہو جانے کی وجہ سے چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسا عمل ہے اگرچہ مہر اس کے اندر لازمی چیز ہے، اور ایک آدمی کہتے ہیں میں مہر کے بغیر شادی کرتا ہوں تو شادی ہو جائے گی، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے ذمے مہر دینا لازم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شرط ہمارے رب نے ذکر کی ہے، لیکن اگر اس معاملے کے منعقد ہونے کے وقت میں وہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ جملہ کہہ دینے سے نہ دینا اس پہ لازم نہیں ہوگا بلکہ دینا اس کے ذمے لازم ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں یہ جو ٹکڑا فرمایا، بس اس ٹکڑے کی وضاحت مقصود ہے مجھے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ موجودہ بیویاں حلال کی ہیں، وہ تو 4 سے زائد آپ کے لیے حلال ہے، وہ جن کا مہر آپ دے چکے ہیں۔ تو جن کا مہر آپ دے چکے ہیں، یہ والا جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگ مہر مقرر کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ مہر مقرر کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، عدت طلب لکھ لیتے ہیں پھر نہیں دیتے، شادی ہو جاتی ہے اور پھر جبراً عورت سے معاف بھی کرا لیتے ہیں۔ اتنا مہر یہ کون دے گا؟ اب تو تمہاری ہماری شادی ہو گئی، اب تو کیا ہے، اب میں تمہارا شوہر، تم میری بیوی، معاف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا، پوری زندگی کا معاملہ سن لیجئے، آپ کے ذمے کسی قسم کا کوئی بھی حق آیا، اللہ کے رسول نے اس میں ٹال مٹول نہیں کی۔ اللہ کے رسول خاص کر یہ جو معاملہ ہے عورتوں کا، جتنے مہر مقرر ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ آتیت اجورہن، آپ نے ان کا اجر دے دیا، ان کی اجرت دے دی، ان کا مہر دے دیا۔ آپ نے اپنے ذمے کسی کا کوئی حق چھوڑا نہیں ہے، اور امت کو اس بات کی ترغیب ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تو کیا، اپنے ہر معاملے کے اندر بہت سارے لوگ پیسوں کو خواہ روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں مارکیٹ کا اصول ہے۔ یہ بہت گندی عادت ہے، انتہائی سے زیادہ گندی عادت ہے کہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ہیں، آپ کے جیب میں بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے۔ اور آپ نے کارپینٹر سے کام کروایا، پیسے نہیں دے رہے، آپ نے رنگ لگوایا، پیسے نہیں دیتے، آپ نے ٹھیکے پہ کام دیا، سارا کام ہو گیا، وہ ساری فنیشنگ کر گیا، آپ پیسے نہیں دے رہے۔
اور آپ کہتے ہیں یہ تو میں روک کے رکھوں گا تاکہ ان لوگوں کا دماغ ٹھیک ہو، تو یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں، ایک مومن کے شان کے ساتھ یہ باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ پھر جو معاملہ جتنے کا طے کیا ہے، جو معاملہ جتنے کا طے کیا ہے اس کے اندر معاملہ ختم ہونے کے بعد کمی کرنا، یار اب تو آپ کے یار کیا لگا ہے، اب تو کم کر دو، تو یہ جملے اچھے نہیں ہیں۔ وہ کم کرنے کا معاملہ کام سے پہلے آپ سوچتے ہیں، جب کام کر لیا اس نے، اپنا پسینہ خون پسینہ ایک کر کے اس نے آپ کا کام نکال دیا، تو وہ آپ کی فیلڈ ہے نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مکینک بھائی تم نے کیا کیا، یہ پرزا یوں تو کر لیا تم نے، تو وہ یوں تم کر لیتے، وہ یوں اگر کرنا تھا، یوں سے ٹھیک ہونا تھا تو تم کر لیتے۔ جب تم مجبوری میں وہاں چلے گئے اور تم نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، وہ کام ہو گیا، تو اب اس کو اجرت دے دینی چاہیے۔ تو یہ جو عمومی عادت ہے لوگوں کے پیسے روکنا، اس عادت سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ معاملات کو ادھورا چھوڑتے ہیں، گواہ بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو پتہ بھی نہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں، اور آدمی مر جاتا ہے اور لین دین بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ اس میں ہم نے اپنے استادوں سے یہ بات سیکھی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمت، اچانک شہادت ہو گئی، مدرسے کسی کام سے گئے تھے، وہیں سے واپسی میں شہید ہو گئے۔ اور تو جب ان کے وہ الماریاں کھولی، ان کے وہ ڈیسک وغیرہ کھولے گئے، تو ہر لفافے کے اوپر وہ حضرت کی تحریر تھی کہ یہ پیسے اس کام کے لیے ہیں، گھر میں بھی ہر چیز پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ان بزرگوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، چھپے ہوئے اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں لوگ، نہ بیوی کو پتہ، نہ شوہر کو، بیوی نے کھول دیا شوہر کو پتہ نہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے، اور بات کہاں چلی جاتی ہے؟ کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ کتنے سارے جگہ ہیں اس بادرآباد کے اندر کہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں، بندہ بیٹھا ہوا ہے، کرایہ کہاں جا رہا ہے جی؟ کروڑوں کی جگہ ہے، کرایہ جناب بہت معمولی سا چند ہزار روپے وہ کورٹ میں جمع ہو رہے، کیوں؟ مالک کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح کے اپنے معاملات کو اندھا کرنا یہ شریعت منع کرتی ہے کہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا، مر گیا، بچوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، بیوی نے بھی نہیں، اور بچے در بدر پھر رہے ہیں، اور یہ جناب اس نے ضد میں آ کر کے چیزوں کو چھپا کے رکھا۔ تو ایسا ہم نہیں کریں گے، صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں کریں گے، یعنی یہ والے کام جو غلط کام ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کا معاملہ ہے۔ یہاں میں نے ایک دفعہ مہر کا بیان کیا، ہمارے بہت سارے نمازی، بزرگ نمازی، وہ کہنے لگے ہم نے تو ابھی تک مہر نہیں دیا، میری تو 70 سال عمر ہو گئی، اور میری تو شادی کو بھی 50 سال ہو گئے، اور میں نے تو مہر بھی نہیں دیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں مہر تو ایسا ضروری ہے کہ بندہ مر گیا تو جیسے قرض کو میراث سے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی مہر کو نکالا جاتا ہے، ایسے ہی مہر کو نکال۔ اس لیے مہر کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مہر کو ادا کیا ہے، اپنے ذمے کسی کا حق نہیں چھوڑنا۔ ہاں، جب بھی کوئی معاملہ، کہیں ہم رہتے ہوں، وہاں معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے، مارکیٹ کا 1 روپیہ میرے ذمے نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی میرا بہت اعلیٰ قسم کا لین دین ہے، پھر بھی میری سب چیزیں کیا ہوں، آج کل تو سب چیزیں کمپیوٹرائز ہیں، سب چیزیں اور جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اکا دکا کوئی تو مسلمان ہوگا جس پر میرا بھروسہ ہوگا، اور میرے کچھ نہ کچھ معاملات کا اس مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نے یہ موجودہ بیویاں آپ کے لیے حلال کی ہے، تو وہ تو سب کے لیے حلال ہے، تو اس کے اندر وجہ خصوصیت کیا ہے؟ عوام کے لیے 4 تک کی اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ تک کی اجازت ہے، ایک حکم۔ نمبر 2، وما ملکت یمینک، وہ عورت جس کے آپ مالک بن جائے۔ اس زمانے میں شرعی جہاد ہوتا تھا، اور مردوں کے بھی مالک بنتے تھے، وہ غلام بن جاتے تھے، عورتوں کے بھی مالک بنتے تھے، وہ باندھی بن جاتی تھی۔ تو جو اللہ پاک نے آپ کو مال غنیمت میں دیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اب اس پہ ایک سوال اٹھے گا کہ وہ تو سب کے لیے حلال ہے،
جو بھی مسلمان کسی بھی عورت کا مالک بنتا ہے تو وہ تو اس کے لیے کیا ہے، وہ تو اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس کے اندر وجہ خصوصیت کیا ہے؟ تو اس میں وجہ خصوصیت یہ ہے کہ عام آدمی یعنی عام مجاہد وہ تب کسی کا مالک بن سکتا ہے جب اس کو امیر المومنین مالک بنائے کہ بھئی یہ مال غنیمت آیا ہے، یہ آپ کے ملکیت میں ہم یہ چیز دیتے ہیں، تب جا کر کے وہ مالک بنے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ جس عورت کو چاہے اپنے باندی ہونے کے لیے منتخب کر لے، اس نبی کو اس کی اجازت ہے۔ عام کسی امیر المومنین کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی عورت کو اگر منتخب کر لیں، اس کو صفی النبی کہا جاتا ہے۔ صفی، صاد، فا اور یا مشدد، وہ چیز جو خصوصیت کے ساتھ نبی نے اپنے لیے منتخب کر لی، اس کو صفی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اپنے لیے لے سکتے ہیں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت علماء نے عجیب لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے نکاح والی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح کیا اور اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جس طرح وہ عورت نبی کی وفات کے بعد عام مسلمانوں کے لیے حرام ہو گئی، اور کوئی مسلمان نبی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ امت کی ماں بن گئی، کوئی مسلمان نبی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی ماں بن گئی، ایسے ہی نبی کی باندی جو نبی نے نکاح نہیں کیا لیکن نبی کی باندی تھی، نبی کی وفات کے بعد کوئی اس باندی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ وہ خصوصیت ہو گئی۔ جیسے کہ مصر کے بادشاہ مقوقس اس کا نام تھا اور مصر کا بادشاہ تھا، اس کے پاس جب اللہ کے رسول کا خط پہنچا اس نے بہت اکرام کیا، لانے والے کا بھی اکرام کیا، خط کو بھی عزت دی، مسلمان بھی ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ہدیہ بھیجا، اس ہدیے کے اندر ایک باندی بھیجی جس کا نام تھا ماریہ، اور چونکہ اس کا قبیلہ قبطی قبیلہ تھا تو ماریہ قبطیہ کے نام سے مشہور ہوئی وہ۔ انہی کے پیٹ سے اللہ کے رسول کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا رضی اللہ عنہ، اور جن کی 16 مہینے کے بعد وفات ہو گئی، جن کی 16 مہینے کے بعد وفات ہو گئی۔ یہ جو ماریہ قبطیہ تھی، یہ اللہ کے رسول کی منکوحہ نہیں تھی بلکہ باندی تھی، بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ تو جس طرح اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، یہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا، ایسے ہی ماریہ قبطیہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا تھا، وہ حرام تھا۔ تو یہ دو حکم آج کے درس میں آ گئے، اور بھی کافی ساری باتیں آ گئیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تھی، باقی اللہ نے چاہا کل کے درس میں بیان ہوں گی، کل نہیں بلکہ ہفتے والے دن انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔